ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے اگلے 36 سے 72 گھنٹے اہم قرار۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ پاکستان کے کردار کی بھی تعریف، اہم ثالث قرار دے دیا۔ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پر سیز فائر کا وقت آگے بڑھایا۔ مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو، ایران کا جواب۔ باقر کالیباف کہتے ہیں جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی صورت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ اور سفارتکاری کے میدان میں چھا گیا پاکستان، خطے کو ایک بار پھر بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، قیام امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، اشارے ملے ہیں امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید کی میڈیا سے گفتگو، کہا ناکہ بندی ختم ہوتے ہی واشنگٹن ہمیں مذاکرات کے لیے تیار کر پائے گا، اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بندی ہماری بنیادی شرط ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھ گئی، 3 بحری جہازوں پر فائرنگ کے واقعات۔ عمان کے ساحل کے قریب بحری جہاز پر حملہ، فائرنگ سے برج کو نقصان، عملہ محفوظ۔ پاسداران انقلاب نے 2 جہاز قبضے میں لے لیے۔ حکام کے مطابق بحری جہاز سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہے تھے، دونوں جہاز نام تبدیل کرنے اور نیویگیشن سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کرنے میں ملوث تھے۔ چین مشرق وسطی میں تنازع کے سفارتی حل کا حامی، امریکہ ایران کشیدگی نازک موڑ پر آ گئی، ہر ممکن طریقے سے جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکا جائے، تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پیشکش۔ برطانوی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، کہا دوبارہ جنگ ہوئی تو یہ خطے اور عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ یو این سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی میں توسیع، اعتماد سازی کی جانب اہم پیش رفت قرار دے دی۔ اب ہمارے پاس جنگ بندی کی مدت ہے، نہ ناکہ بندی کی۔ ٹرمپ خود کو کونے میں لے گئے، امریکی سینیٹر الزبتھ وارن کی تنقید۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم کا مصالحتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ جین میریٹ کی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، تنازعات کے پرامن حل میں مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ قریبی دوست، جب پاکستان امن کے لیے کوششیں کرتا ہے تو امریکی صدر کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل کو انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ امریکی فوج کے ریٹائرڈ جنرل اور سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ جنرل کیمٹ نے کہا کہ امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان موجود ہے۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، بھارتی میڈیا بھی فیلڈ مارشل کو سراہنے پر مجبور۔ ٹرمپ کا بھروسہ نیٹو پر کم، فیلڈ مارشل پر زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ انڈین صحافی امن کی کوششوں پر پاکستان کے گن گانے لگے۔ پینٹاگون نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ مانگ لیا، $1.5 ارب کے بجٹ کی مزید تفصیلات جاری۔ 18 جنگی بیڑوں کے لیے 65 اور 85 F-35 طیاروں کے حصول کے لیے $102 ارب کی تجویز۔ ڈرون پلیٹ فارمز کی تعمیر پر $53 ارب خرچ ہوں گے۔ اینٹی ڈرون ایمونیشن کے لیے $21 ارب مختص ہوں گے۔ فوج کی تنخواہوں میں 5 سے 7% اضافہ بھی زیر غور۔ دہشت گردی کا الزام پاکستان پر لگایا، لیکن ڈرامہ کام نہ آیا۔ مودی سرکار کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا جھوٹ بے نقاب ہوئے 1 سال بیت گیا۔ اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش، بار بار مطالبے کے باوجود بھارت ایک بھی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ کارروائی کا مقصد مالی مفادات اور رافیل سمیت دفاعی معاہدوں کو آگے بڑھانا تھا۔ داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے ڈرامے پرانا ہتھ کنڈا 2016 میں اڑی، 2019 میں پلوامہ میں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔
بھارت اپنے زخم چاٹ رہا ہے. نئے آپریشن سندور کی باتیں شکست کا اعتراف ہیں. کسی بھی مس ایڈوینچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا 2 ٹوک پیغام. کہا کھوکھلی سوچ بھارت کی مکاری کا ثبوت ہے. پاکستان نے بار بار پہلگام واقعے کی تحقیقات کا کہا. مودی سرکار نے کوئی جواب دیا نہ ہی ثبوت پیش کیا. آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد فالس فلیگ کا بیانیہ زمیں بوس ہو گیا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ. عالمی میڈیا نے گودی میڈیا کی رپورٹس کو بے بنیاد قرار دے دیا. ماہرین کے مطابق پاکستان مخالف رپورٹنگ تیار شدہ منصوبے کا حصہ تھی. جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار نے حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں پہلگام پولیس اسٹیشن میں FIR درج کر کے پاکستان کو نامزد بھی کر دیا تھا. کراچی تا سکھر موٹر وے M6 کی تعمیر کے حوالے سے بڑی پیش رفت. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور NHA کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خیر مقدم، قوم کو مبارکباد. کہا جو کام 30 سال میں شروع نہ ہو سکا وہ 2 سال میں شروع کر دیا. منصوبہ اگلے 2 سال میں مکمل کر لیا جائے گا. کراچی کی بندرگاہوں کو شمالی علاقوں سے جوڑنے کے لیے M6 کی تکمیل ضروری ہے. کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق. کراچی تا روہڑی اور جیکب آباد نئی ٹرین سروس شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات. کہا مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا. اجلاس میں ریلوے زمین پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کرنے کا بھی فیصلہ. پنجاب میں جرائم کی بڑھتی وارداتیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پارا ہائی. کرائم کے واقعات کی ویڈیوز شیئر کر کے متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس. کہا سخت محنت کر کے صوبے کو جرائم سے پاک کیا. شرح میں دوبارہ اضافہ شرمناک ہے. پولیس کو منچاہا بجٹ دیا، اسلحہ، آلات اور گاڑیاں فراہم کی. اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا. RPOs اور DPOs کو CCD سے بھرپور تعاون کی ہدایت. پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس. اپوزیشن کا بائیکاٹ. بلڈنگ موجود ہونے کے باوجود گراؤنڈ میں اجلاس عوامی پیسے کا ضیاع ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی تنقید. کرپشن اور گورننس کے مسائل حل کیے بغیر تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی کی سما سے گفتگو. اسپارکو کے خلائی مشن پروگرام میں بڑی پیش رفت. چینی خلائی پروگرام کے لیے 2 پاکستانی خلاباز منتخب. محمد ذیشان اور خرم داؤد تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے چین چلے گئے. دونوں میں سے ایک کو پیلوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر چینی خلائی اسٹیشن پر بھیجا جائے گا. سورج تپ گیا. لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر. لاہور میں پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا. محکمہ موسمیات کا ہیٹ ویو الرٹ جاری. شدید گرمی میں دوہرا عذاب. 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. معمولات زندگی بری طرح متاثر. محمد نواز ICC کے ریڈار پر آ گئے. ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی پر تحقیقات کا آغاز. پاکستانی کرکٹر نے ممنوعہ اشیاء کا استعمال کیا. ورلڈ کپ کے دوران لیا گیا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ گیا. کرکٹ ویب سائٹ کی رپورٹ. محمد نواز کا الزامات ماننے سے انکار. ایشین بیچ گیمز کا رنگا رنگ آغاز. چین میں جگمگاتی افتتاحی تقریب. فنکاروں کی شاندار پرفارمنس. دلکش فائر ورکس. کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ. پاکستان کا 40 رکنی دستہ شریک. قومی ایتھلیٹس 6 کھیلوں میں جوہر دکھائیں گے. اور انداز بھولا نہ ہی آواز، ہر کردار لاجواب. طنز و مزاح کا ایک عہد ختم ہوئے 15 برس بیت گئے. ورسٹائل اداکار معین اختر کی حسین یادیں ذہنوں پر نقش. کئی دہائیوں تک دلوں پر راج. 50-50، آنگن ٹیڑھا اور انتظار فرمائیے جیسے شاہکار آج بھی یاد.